غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ فرض نماز کے بعد کچھ لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ بچوں کی شادی کروانی ہے یا بیماری کا علاج کروانا ہے، تو مسجد میں اس طرح مانگنا کیسا اور ایسے مانگنے والوں کو دینا کیسا؟ اس میں ایسا ہے کہ مسجد میں اس طرح سے مانگنا صحیح نہیں، اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، وہاں آپ بازار لگائیں اس کے لیے نہیں۔ آپ مسجد کے باہر بھی مانگ سکتے ہیں، گیٹ کے باہر بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کے امام سے کہتے ہیں بھئی ہم لوگ آئے ہیں، آپ اعلان کر دیجیے، تو اعلان کرتے ہیں فلاں مسجد کے لوگ آئے ہیں، فلاں مدرسے کے لوگ آئے ہیں، دروازے پر آپ کو ملیں گے، آپ ان کی مدد کر دیجیے۔ یہ کر کر مسجد کو بازار نہ بنائیں، بے شک مسجد کو خرید فروخت، بلکہ علماء اس بات کو بھی ناپسند کرتے ہیں کہ مسجد میں کسی کو کچھ دیا جائے، پسند کرتے ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ سناؤں آپ کو اور اسی پر محفل ختم ہو جائے۔ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی علیہ الرحمہ، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھی خلیفہ اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے بھی خلیفہ، اور یہ مدینہ شریف میں ان کے جانے کی تمنا تھی، تو اس وقت کے کسی اپنے شیخ سے خیال ہوتا ہے کہ شاید محدث صورتی سے ان کے استاد تھے، پوچھا حضور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم مولوی ہو، میں کچھ نصیحت کروں گا تو تم کہو گے کیوں؟ تم وعدہ کرو کہ تم کیوں نہ کہو گے تب نصیحت کروں گا۔ واہ واہ، مولوی کیوں کرنے سے بات نہیں آتی، ایسا کیوں، ایسا کیوں، تم یہ کہو کہ ہم کیوں نہیں کریں۔ تو کہا ہاں حضرت ہم کیوں نہیں کریں گے۔ تو حضرت جب ہم لوگوں کو سنا رہے تھے مدینہ شریف میں کہ بھئی تم لوگ اگر کہو کیوں نہ کرو گے تو ہم تم کو سنا دیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا حضرت ہم لوگ کیوں نہیں کہیں گے، اب سنا دیجیے کیوں نہیں کہیں گے۔ کہا اچھا ہر بات ایسی تھی جس پر کیوں کہنے کو جی چاہتا، مگر حضرت نے وعدہ کر دیا تھا کیوں نہیں کہہ گے۔ کیا دیکھو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں پہلی صف پہ نماز نہ پڑھنا، اب یہ کیوں کہنے والی بات ہے، اب وعدہ کر چکے کہنا نہیں ہے، کبھی نہیں پڑھنا۔ دوسرا مدینے والوں سے ربط ضبط نہ کرنا، ان سے دوری بنا کے رکھنا، بڑا میل ملاپ مت کرنا، اب پھر مشکل میں پڑ گئے۔ مدینے والوں سے بھی نہیں مگر وعدہ کر چکے تھے۔ اور کہا تیسری بات ہے مسجد کے اندر کسی کو کچھ مت دینا، دینا ہے تو باہر دے دو۔ ہر معاملہ ایسے ہی تھا جس میں کیوں کہا جائے، مگر انہوں نے روک دیا تھا یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہ کرنا۔
ہم لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، تو حضرت نے بھی کہا کہ تو کیوں نہیں کہہ رہے؟ مدینہ شریف والوں سے ربط ضبط نہ ہو، پہلی صف میں نہ ہو۔ اب ہم آئے اور خود سوچنے لگے کہ اس میں کیا راز ہے کہ خطب مدینہ کہہ رہے ہیں، کہ کیوں نہ کہہ رہے ہیں، کیا راز ہے؟ سوچنے لگے، جو ہماری سمجھ میں بات آئی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ حضرت کی بھی مراد یہی رہی ہوگی، ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ آئی کہ حضرت نے اس لیے منع کیا تھا کہ جب تم ربط ضبط مدینے والوں سے کرو گے تو بے تکلف ہو جاؤ گے، ان سے بے تکلف ہو جاؤ گے۔ اب دوستوں میں ایک دوسرے سے بے تکلف نہیں ہو جاتا، تو یہ ہو جائے بے تکلف ہی بہتر ہو جائے گا، جری ہو جاؤ گا۔ تو مدینہ شریف کی تعظیم، وہاں کے لوگوں کی جو تعظیم ہے اس میں فرق آ جائے گا، اور کبھی کبھی ملو گے وہ قائم آئے گا، زرنی غبا تزدد حبا، کبھی کبھی ملاقات کرو محبت باقی رکھو۔ یہاں یہ نصیحت سمجھ میں آئی، اور پہلی صف میں نماز کا دیکھو، مدینے والے بڑی عزت والے لوگ، پہلی صف ان کے لیے چھوڑو، ان کے لیے چھوڑ دو، وہ عزت والے ہیں، ان کو عزت دو۔ نے کہا یہ ادب ہے، یہ ان کا ادب ہے۔ کہا بھئی یہاں کوئی کسی کو کچھ نہ دے، وہاں تم دینے کے لیے گئے ہو یا لینے کے لیے گئے؟ وہ لینے کی جگہ ہے، دینے کی نہیں۔ یہاں تم سخاوت کرنے نہیں آئے ہو، ایک سخی کے دروازے پر بھیک مانگنے آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، تاج دار اہل سنت، جانشین حضور شیخ الاسلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان کسی اللہ۔ بادشاہ کے سامنے میں کوئی کسی کو بھیک دیتا، بادشاہ کے دربار میں آؤ جائے تو کسی کو پیسہ دیتے؟ بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے کسی کو بھیک دینا یہ بے ادبی ہے۔ ایک دینے والا تو بیٹھا ہوا، آپ کہاں کے سخی بن گئے؟ تو وہاں سخاوت کا مظاہرہ نہ کریں، اس سخی کے سخاوت کے جلوے دیکھیں۔ بہرحال اپنے طور پر ہم لوگوں نے یہ کیا، تو وہاں کے آداب بہت زبردست ہیں۔ وہاں کے آداب کا حال یہ ہے کہ حضرت امام مالک زندگی بھر مدینے رہے، مگر شہر مدینہ میں کبھی سواری میں نہیں بیٹھے۔ مدینے کی گلیوں میں کنارے سے نکلتے تھے، بیچ راستے سے نہیں نکلتے تھے۔ زندگی بھر مدینے رہے، حج صرف ایک کیا، دوسرا نہیں کیا، اس اندیشے سے کہیں ہم حج کے لیے جائیں، ہماری موت ہو جائے تو ہمیں وہاں رکھ دیا جائے، ہم مدینے ہی میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ ادب والے تھے، یہ ادب والے تھے۔ ہر ایک کا الگ الگ رنگ ہے، ادب والوں کا الگ الگ رنگ ہے۔ امام اعظم اپنے ساتھیوں سے کہے سنو، بستر لپیٹو، بستر لپیٹو۔ 3 ہی دن تک رہے، وہ کہا بستر لپیٹو، مدینہ چھوڑ دو۔ کیا راز کیا بتایا کہ مدینے کا جو ادب کرنا چاہیے تھا 3 دن تک تو ہم نے کیا،
اس سے پہلے کہ کوئی گستاخی ہو شہر چھوڑ دو. واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ زمین ایسی، وہ ایسا، تو وہاں کا تو معاملہ ہی نرالا ہے. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو.